السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات دیکھیے میں آپ میں سے کسی کے بھی نام کو نہیں جانتا لیکن نورانی چیزوں سے 2 سال سے آپ کے چیزوں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں مجھے آج ایک انتہائی اہم اور مشکل مضمون پر بولنا مقصود ہے یعنی جو آج کی تقریر ہے میری وہ ایک اہم مضمون پر موضوع پر اور تقریباً مشکل ترین موضوعات میں سے وہ ایک مشکل موضوع ہے اگر آپ مہربانی فرما کر جو حضرات ساتھ دے سکتے ہیں ذرا آگے آ جائیں تو انشاءاللہ میر صاحبان آپ سے ناراض نہیں ہوں گے جو بھی ذرا میرے سامنے آ جائیں جو سمجھ سکتے ہیں ذرا آگے آ جائیں کیونکہ یہ بچوں کا مضمون نہیں ہے جو وہ میرا ساتھ دے سکے
یا سمجھ سکے. ہاں بیٹا بولو گے نا, سمجھو گے, بولو گے, ساتھی آ جائے ذرا آگے آ جائے. ہاں اور آگے آپ حضرات جی اٹھے جو سمجھ سکتے ہیں ذرا میرے سامنے تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر. آ جائیے حضور تشریف لائیے. آگے ہاں بیٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, باواد بلند سراوا. صاحبان علم اور صاحبان فہم و فراست کلام مقدسہ میں اللہ جیسے جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ, مبرہ و منزہ اعضاء و جوارح نہ رکھنے والی ذات نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے. اور جو فرمائی صاحبان جی میں پھر عرض کر رہا ہوں, وہ ذات مبارکہ جو ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا قصیدہ اپنے حق میں سنا رہی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا ذرا سامنے تشریف لے آئے. یعنی جو ذات ہر قسم کے جسمانی اعضاء سے, جوارح سے پاک و پاکیزہ ہے, وہی ذات اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ کلام مقدسہ میں ہمارے رسول کی دستہائے مبارکہ کو اپنا ہاتھ فرما رہی ہے. جب رسول پاک نے سرزمین مکہ پر مسلمانوں سے پہلی بیعت لی اور انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی, ایک تفسیر یہ ہے. اور ایک تفسیر دوسری ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے بیعت لی تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب, جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں تھا. جو فرمائیے آپ صاحب, ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم, بلکہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. تو جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا میں پہلے سورۃ التوحید کی تلاوت کر چکا ہوں, جب اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو اللہ کا یہ فرمانا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, تو اس اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر شیعہ علماء نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہاتھ رسول پاک کا ہے اور اللہ نے مجازاً رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ
فرما کر عظمت مصطفیٰ کو ظاہر کیا۔ اب جہاں پر مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے کہ میرے کئی سامعین حقیقت اور مجاز کے فرق میں الجھ کر رہ جائیں گے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، مجاز کسے کہتے ہیں، تو پہلے میں اس کی تشریح کرتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تشریح سے پہلے میں پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کانت یہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ یہ سورہ نمبر 5 کی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ میرے حبیب ان یہودیوں سے کہہ دو کہ اللہ کا ایک ہاتھ نہیں ہے، بل یداہ، بلکہ اللہ کے دو ہاتھ۔ دیکھا نا، چپ کر گئے نا آپ سے۔ یعنی ایک طرف اللہ کہتا ہے میں جسم و جسمانیت سے پاک ہوں، میں اعضاء و جوارح سے پاک ہوں، اور دوسری طرف فرما رہا ہے کہ مجھے اللہ کا ایک ہاتھ نہیں ہے، بل یداہ، بلکہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور وہ دو ہاتھ اللہ ان سے کرتا کیا ہے، ينفق کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے ان ہاتھوں کے وسیلے سے رزق تقسیم کرتا ہے۔ صاحبان کوٹی اور صاحبان علم جہاں جہاں پورے پاکستان میں اس وقت اس لائیو پروگرام کے تحت میری تقریر سنی جا رہی ہے، مجھے یہ کہنے کا پورا اس آیت کے سائے میں حق حاصل ہے کہ جب سے اللہ کی مخلوق ہے تب سے تقسیم رزق ہے۔ اب بتائیں جو بچے نہیں سمجھ سکتے وہ کیا بولے، یہ میری مجبوری ہے، اسی لیے کہتا ہوں ذرا آپ آگے آئیں۔ جب سے اللہ نے اپنی مخلوق کو خلق کیا ہے تب سے اس مخلوق کے لیے ضرورت رزق ہے، اور جب تک یہ مخلوق رہے گی تب تک ضرورت تقسیم رزق رہے گی، اور جب تک ضرورت تقسیم رزق رہے گی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے یہ دونوں ہاتھ جب کچھ نہ تھا تب بھی تھے، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی رہے گا۔ تو اب یہاں ان دونوں ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں صاحبہ، بیٹا اس بچے کو تو سائڈ پہ ڈالیں، بیٹا وہ پتر سائڈ پہ ہو جا، شاباش، اور جا میرا بیٹا سائڈ پہ ہو جا، ہو جا ادھر ہو جا، آ جائیں گے ایک قدم آگے آ جائیں۔ یہ بچہ سمجھ نہیں رہا بیچارہ، دیکھیے لفظ ہے یدن، پورے قرآن میں بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک 3 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ یدا ہو ہے، یعنی اس کے 2 ہاتھ۔ 5 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ یدن ہے، یعنی صرف ہاتھ۔ 8 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ یدا کا ہے،
یعنی 13 9 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ یدہو ہے یعنی اس کا ہاتھ، 14 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ ایدیکم ہے یعنی تمہارے ہاتھ، 37 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ ایدیہم ہے یعنی ان کے ہاتھ۔ تو اب علماء کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ جس جس آیت میں لفظ یدن ہے وہ کن کن معانی میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بابا جی ذرا موبائل نیچے کر کے سنے نا۔ یہ لفظ یدن جو ہے یہ قرآن میں جہاں جہاں ہے کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے؟ با اعتبار لغت یعنی با اعتبار ڈکشنری ہر لفظ جو ہے عربی کا اور خاص طور پر قرآن کا با اعتبار مولا علی کہ قرآن کا ایک ایک حرف اپنے اپنے سینے میں 70 ہزار پوشیدہ معانی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی میری یہ بات سن کر اس سوچ میں پڑ جائے کہ گلفام صاحب نے کہاں سے پڑھ دیا، کتاب کا نام ہے ربانی آیات اللہ، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں حاشیے پر لکھا ہے کہ لوگوں تم علی کے علم کو کیا سمجھ سکتے ہو جو قرآن کے ایک حرف کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ناطق قرآن کے علم کو کیا سمجھیں گے؟ تو یہاں یدن ہر مقام پر ایک حقیقی معنی رکھتا ہے، باقی اس کے مجازی معنی ہے۔ اب پہلے میں سمجھاتا ہوں مجازی معنی کو، پھر میں آتا ہوں حقیقی معنی کی۔ آپ میں سے جو بھی جہاں سے بھی چل کر آیا اسی معنی میں جانا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ رہائش کا۔ تو اس جگہ کا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ بورڈیجی کے علاوہ محلے کا نام تو ہوگا نا، طالب المولا، دار المولا، چلو جو نام ہے، جو بھی اس دروازے کے قریب آیا اسے کہا وہ دیکھو وہ جگہ آ گئی جہاں مجلس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہی نہیں کیا آپ نے کیا پڑھ لیا اور میں نے کیا سنا دیا۔ ادھر کچھ لوگوں کے ذہنوں سے میں سمجھتا ہوں، میری مجبوری ہے، جو نہ سمجھ سکے مجھے معاف کر دیں۔ جو بھی گیٹ پر آیا اسے کہا وہ دیکھو جہاں آج میر صاحبان نے مجلس کرانی ہے یہ وہ جگہ آ گئی۔ غلط، بالکل غلط۔ جگہ کہاں؟ جگہ تو جہاں ہے وہاں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہم چل کے آئے ہیں، جگہ نہیں آئی۔ جہاں سے چلے ہم چلے، یہاں پہنچے ہم پہنچے۔ چلو جو چپ کر گئے جی، نہر جاری ہو گئی۔ نہر کب جاری ہوتی ہے؟ وہ تو جیسے ہوتی ہے ویسے رہتی ہے، اس میں پانی جاری ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا نہر جاری ہو گئی تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ پانی جاری ہو گیا، اسے کہتے ہیں مجاز۔ اچھا ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خبردار کسی میرے محمدی کے امتی کو
یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے محمد کو اپنا باپ کہہ سکے. وہ تو بولنا جس کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں. خبردار کسی محمد کے امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے محمد کو اپنا باپ کہہ سکے. محمد تمہارے مردوں میں سے من رجالکم حیدر من رجالکم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. یعنی امت کے مردوں میں سے کسی کا حقیقی باپ محمد نہیں ہے لیکن اپنوں کا تو حقیقی باپ ہے. پھر میں آیت پڑھتا ہوں. چاہیے یہ تھا آپ مجھ سے پہلے پڑھتے لیکن قریب بیٹھتے تو پڑھتے. میں پھر آیت پڑھتا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. میرا محمد ان نصرانیوں سے کہتی ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. تو محمد امتیوں کا باپ نہیں لیکن اپنوں کا باپ ہے. بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھنا, میری بات لینی ہے میرا چانس. خدا تمہیں سلامتی دے. یہ ٹھیک ہے میں قصیدہ نہیں پڑھ سکتا, میں آپ کو زیادہ مطمئن نہیں کر سکتا, لیکن میں کیا کروں, میری ایک مجھے بلایا جاتا ہے تو جس قرض کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے میں نے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ ہی کو تو سنانے ہیں. اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو میں غیروں کو تو بلا کے نہیں لا سکتا. درود پڑھیے گا. سلام. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اپنوں کا باپ ہے. میں اکثر یہاں کہا کرتا تھا, آج کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے مجھے کہنا پڑ گیا ہے کہ محمد زکات والوں کا باپ نہیں. محمد زکات والوں کا باپ نہیں, صلوات والوں کا باپ ہے. محمد صدقے والوں کا باپ نہیں. محمد ہدیہ والوں کا باپ ہے. فکر دوں گا اللہ کرے سارے لے لیں. محمد انی والوں کا باپ نہیں. نون یہ چھوٹی یہ نون پر شب ایک شب انی. محمد انی والوں کا باپ نہیں. اچھا میں ٹھیک کر سکتا ہوں, یعنی محمد منی والوں کا باپ ہے. سبحان اللہ. علی منی, علی مجھ میں سے ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے مجھ میں سے ہے. الحسن والحسین منی. سبحان اللہ. بڑی مہربانی جی جنہوں ساتھ دیا. الحسن والحسین منی, حسن اور حسین مجھ میں سے ہے. اور ایک مقام پر کچھ لوگوں سے کہا جا رہا ہے قوموا انی, مجھ سے اٹھ کر تم باہر چلے جاؤ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ 100 لا کے سنو, 200 لا کے سنو, بے شک سنو, لیکن ایک بیچارہ ٹوٹا پھوٹا خطیب اگر آ جائے تو تھوڑا سا اسے بھی سن لیا. اگر آپ سننے کے عادی ہوتے تو قوم انی پہ آپ خاموش نہ ہو جاتے. جب میری طرف دیکھیے گا, میں اس کی پھر بھی بات کر رہا ہوں. محمد بابا جی دیکھیں میری طرف, محمد منی والوں کا باپ ہے, محمد انی والوں کا باپ نہیں. جو چادر تطہیر کے سائے میں بٹھائے گئے محمد ان کا باپ ہے. جو بدن سے اٹھائے گئے محمد ان کا باپ نہیں.
دیکھیں میری میں ایک منٹ میرا جو ہے نا بہت قیمتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ 1 منٹ آگے ہو جائے اور بات پیچھے رہ جائے, آپ بڑھ جائے. محمد انی والوں کا باپ نہیں, یعنی جو دروازے پہ ٹھہرائے گئے, محمد ان کا باپ نہیں جو گھر میں پھلائے گئے. سبحان اللہ. اب آپ نے سن لیا, قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں. پہلی یہ ہے حقیقت, یعنی حقیقتاً صدقے والوں کا, زکات والوں کا, انی والوں کا محمد باپ نہیں. حقیقتاً بابا جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی مہربانی, اگر سمجھ میں آ جائے تو تھوڑا سا بول کے دعا دے دینا. اب میں پھر حدیث پڑھ رہا ہوں. نمبر 1 ترمذی شریف, نمبر 2 ابن ماجہ شریف, نمبر 3 مستدرک للحاکم. یہ چونکہ تقریر اللہ جانے کہاں کہاں سنی جائے, لہذا میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. یہ تینوں کتابیں علماء اہل سنت کی بڑی کتابیں ہیں. میں نے ان تینوں کتابوں سے لے کر اب حدیث آپ کو سنا رہا. ان 3 کتابوں میں یہ درج ہے جو ماں کی گودیوں سے نچل سے سن رہے ہو اور اسی ماحول کے پروردہ ہو, پلے ہوئے ہو. ذرا حدیث پر نظر رکھنا کہ رسول کیا فرما رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میر صاحب محترم مکرم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی ابا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے ہم دونوں باپ ہیں. واہ 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 واہ. کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے محمد کسی کا باپ نہیں. ابھی آیت سنی کہ امتیوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں. اب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ محمد اور علی اس امت کے باپ ہیں, تو ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گلفام ہاشمی اپنی ملت کا خطیب ہونے کے ناطے سے کوٹ ٹی جی کے اس مرکزی مقام پر 28 صفر کو یہ تقریر کر رہا ہوں. جو پاکستان کے جس کونے میں یا گھر میں بیٹھ کر میری تقریر سن رہا ہے, شیعہ سنی کا سوال نہیں ہے, جو بھی صاحب علم ہے, میری تقریر صرف شیعہ حضرات کے لیے نہیں, میری تقریر ہر صاحب علم مسلمان کے لیے ہے. یہ میں نے شیعہ کتابوں کے حوالے سے نہیں پڑھی, یہ میں نے ترمذی شریف سے پڑھ دیا, یہ میں نے ابن ماجہ شریف سے پڑھ دیا, یہ میں نے مستدرک للحاکم سے پڑھی ہے. تو جسے اعتراض ہو وہ اپنے علماء کا ترجمہ اٹھا کر دیکھے کہ انہوں نے اس حدیث کے ترجمے میں کیا لکھا ہے. سب علماء اہل سنت نے یہی لکھا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا میں اور علی اس امت کے بریکٹ میں لکھا ہے روحانی اور ایمانی باپ ہے. جسمانی باپ نہیں لکھا. بابا جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا جو آگے بیٹھے ہیں وہ بولے. یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ جسمانی باپ ہے, بلکہ کیا لکھا ہے کہ میں اور علی اس امت کے
روحانی اور ایمانی باپ ہیں. اب ایک اور بات سن لو، وہ اس سے بھی مشکل ہے. رسول کی امت کے علی اور رسول روحانی اور ایمانی باپ ہیں، تو صرف امت میں آپ تو شامل نہیں، میں تو شامل نہیں. اللہ کرے گا میری زندگی میں یا میرے بعد ایک دن ایسا ضرور آئے جہاں کسی پڑھنے والے خطیب کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ نے توجہ نہیں فرمایا، تو آپ نے اس وقت توجہ نہیں فرمایا. علی اور مصطفیٰ صرف آپ کے روحانی باپ نہیں، صرف ہمارے روحانی باپ نہیں، بلکہ جو جو امت رسول میں شامل ہے. پھر بھی چپ کر رہے ہو. اچھا اب میں آیت پڑھتا ہوں، نہ پڑھ نہیں رہا تھا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد محمد پر اور اسے عالمین کا نبی بنایا. معلوم ہوا جس کا وہ خدا ہے اسی کا یہ نبی ہے. تو یہ انبیاء کا بھی نبی ہے، یہ ملائکہ کا بھی نبی ہے، یہ آدم کا بھی نبی ہے، یہ موسیٰ کا بھی نبی ہے، یہ ابراہیم کا بھی نبی ہے. تو جس کا یہ نبی ہے تو پوری امت یعنی پوری کائنات کا جس طرح محمد روحانی اور ایمانی باپ ہے، اسی طرح علی کل انبیاء کا، کل مرسلین کا، کل ملائکہ کا، ہر مخلوق میں سے خلق شدہ وجود کا کل بھی ایمانی باپ تھا اور آج بھی ایمانی. اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں کہ یہاں علی کے باپ ہونے سے مراد کیا ہے. جب رسول نے یہ فرمایا صحابہ میں بیٹھ کہ میں اور علی اس پوری امت کے روحانی اور ایمانی باپ ہیں. یہ ہے کتاب کی فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں جو میں دکھا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ تو دمشق. جلد نمبر ہے 42 42، صفحہ نمبر ہے 38. یہ ہے ایک کتاب. دوسری کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 309، پھر صفحہ نمبر 310، حدیث نمبر 306. یہ دونوں اہل سنت بڑی کتابیں جن کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ علی کو رسول نے باپ کیوں کہا. آج وہ بیٹھے جو میری بات سمجھے. رسول پاک نے علی کو اس امت کا روحانی اور ایمانی باپ کیوں کہا. صحابہ میں سے کچھ صحابی بول اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ اگر علی آپ کی ساری امت کا ایمانی اور روحانی باپ ہے تو پھر علی کا اس امت پر حق کیا ہے. علی کا جیو علی کا آپ کی اس امت پر حق کیا ہے. اب یہ ہے حدیث. میری تقریر کے بعد آج میں یہی ہوں، کل میں یہی ہوں. جو نوجوان بیٹا ان کا فوٹو کاپی مجھ سے لینا چاہے میری طرف سے انکار نہیں ہوگا. میں اسے ان کی فوٹو کاپی دینے کے لیے تیار ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں سنو، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق علی ابن ابی طالب علی هذه الامت کا حق الوالد علی ولدہ. جس طرح باپ کا حق اپنی اولاد پہ ہوتا ہے. جو باپ
اپنی اولاد پر حق رکھتا ہے، وہی علی میری ساری امت پر حق رکھتا ہے۔ اب مجھے پھر ایک فکرہ کہنا ہے، جس طرح باپ کا فرما بردار بیٹا کبھی آگ نہیں ہو سکتا، جس طرح باپ کا بیٹا آگ سمجھتے ہو نا، آگ نہیں ہو سکتا، اسی طرح علی کا اطاعت گزار کبھی جہنم کا سزاوار نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے آپ سے نعرہ لگوانے کے لیے نہیں کہا، یہ پھر میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام مناقب، وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جن کا ایمان ہے وہ نعرہ لگا دے، باقی چپ رہے۔ اب یہاں پر آپ کھڑا بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے گھر جا کر مجھے سرواتے بھی سنا دیں یا یہاں بھی سنا دیں، چلو آپ کی مرضی، لیکن جو حق ہے وہ مجھے بیان کرنا ہے۔ علی کی محبت، یہ دو وجود ہوئے نا، ایک علی اور ایک محبت، صحیح جھوٹ ہے نا، ایک علی ایک حضرت علی کی محبت، ایسے علی کی محبت ہوتا سمجھے لے بیٹھے گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، پھر دو وجود ہوئے، ایک آگ ایک لکڑی۔ تو اب آگ لکڑی کو کیسے کھاتے ہیں؟ صحیح، آگ لکڑی کو کیسے کھا جاتی ہے؟ یہ جو تنا ہوتا ہے صاحب، ہم سرائکی میں کہتے ہیں مونڈ، آپ درخت کا جو نیچے والا تنا ہوتا ہے یہ موٹا سا، ہم اسے کہتے ہیں مونڈ، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی مونڈ، مونڈ کو لگ گئی آگ، اگر آگ کمزور ہے تو مونڈ آگ کو بجھا دے گا، اور اگر آگ زور ہے یعنی شعلہ ور ہے تو مونڈ جتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آگ اسے کچھ ختم کر دے گی، یعنی خاک بنا دے گی، راکھ بنا دے گی۔ یعنی ان دو وجودوں میں سے ایک رہے گا، یا آگ رہے گی یا مونڈ رہے گا۔ صحیح میری بات سمجھ آئیے؟ بڑی ساری موٹی لکڑی ہو گئی، یہ اوپر ڈالو یہ تھا، شاہ آگ ختم ہوگی یا لکڑی ختم ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں رہ جائیں، آگ بھی رہ جائے اور لکڑی بھی رہ جائے، نہ، دو میں سے ایک کو ختم ہونا پڑے گا۔ علی کی محبت، یہ دو وجود ہیں، ایک حضرت علی اور ایک علی کی محبت، تو اب علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو اور علی علی کرتے رہو، علی کی محبت گناہ کو ختم کر دے گی، نہ، جس طرح آگ لکڑی کے موڈ کو ختم کر دیتی ہے، اس کا وجود نہیں رہنے دیتی، اسی طرح جس دل میں علی کی محبت ہوگی وہاں گناہ کا تصور نہیں ہوگا۔
नारा लगाओ। जो नहीं समझे वो चुप करो। नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मोहम्मद आले मोहम्मद ज़ाते सलवात। सही मेरी बात समझ आ गई है? बोले नहीं, हाँ समझ आइए ना बाबा जी। ये नहीं हो सकता, ये कपड़ा इसी वक्त इसी मकाम पर सियाह भी हो और सफेद भी हो। क्योंकि काला और सफेद होना एक दूसरे की जिद है। तो अली की मोहब्बत गुनाह की जिद, गुनाह की मोहब्बत अली की जिद। जहां अली की मोहब्बत होगी वहां गुनाह नहीं होगा। जहां गुनाह होगा, अब मैं नहीं कहता पिए शराब और कहे मैं अली वाला हूं, और तो अब देखो ज्यादा चुप कर गए, लगाए चुस्की और कहे मैं अली वाला हूं। शर्म नहीं आती? कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। खबरदार, वुदू किए बगैर कुरान के हर्फ को हाथ न लगाना। जब साबित कुरान को पाकीज़ा बने बगैर तुम हाथ नहीं लगा सकते। तुम नातिक कुरान का नाम तुम दिल में नजासत रखकर कैसे ले सकते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा अजीब मर्ज है बुग़्ज़ अली वली, अजीब मर्ज है बुग़्ज़ अली वली। कोई दुआ भी नहीं, कोई शिफा भी नहीं। ए अदू अली, और क्या हो सजा तुझे? नमाज पढ़ भी रहा है लेकिन अदा भी नहीं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। वाह वाह। हाँ, मेरा पास साहब मोहतरम भाई का तमाम मुकर्रमी मोहतरम मेरे सामने, मैं इस वक्त एक शिया किताब के हवाले से एक हदीस पढ़ रहा हूँ, जिसे पहले कभी न सुनी हो। ये हवाला मेरे पास मौजूद है और मैं देख रहा हूँ। किताब का नाम है बिहार अनुवाद, जल्द नंबर है 39। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूँ। मेरे छठे सादिक इमाम की बारगाह कुछ असहाब में से एक सहाबी ने अर्ज किया कि मौला, जब भी मैं आपकी बारगाह में आता हूँ आप अपने दादा अली के फज़ाइल ज्यादा सुनाते हैं, अपने काम सुनाते हैं। तो क्या आपके नजदीक अली की मोहब्बत पर आपका कायम रहना ज्यादा अफजल है या अली का फर्जंद होना, बेटा होना ज्यादा अफजल है? सही बात समझ आइए बाबा जी। मैं शरारती नहीं बोल सकता, यानी वो शायर कहता है या मौला आप अक्सर अली के फज़ाइल बयान करते हैं। तो आया एक नारा बात लगाना, ये बड़ी प्यारी बात है, सारी प्यारी बातें हैं कि मौला आपका अली का हकदार होना, अली की विलायत पर कायम रहना, आया आपको ये ज्यादा पसंद है या अली का फर्जंद होना? अली का बेटा होना आपको ज्यादा पसंद है? ये है मेरे हाथ में किताब की तारीफ। इमाम फरमाते सुन, विलायती जल्द नंबर 42 सफर नंबर 299। आप फरमाते सुन, विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन हो। मेरे नजदीक अली के बेटे होने की निस्बत अली की विलायत पर कायम रहना ज्यादा महबूब है। वो शायद तड़प कर कहता है मौला आप अली के बेटे हैं और बेटे होकर फरमा रहे हैं कि अली की विलायत पर कायम रहना मेरे लिए ज्यादा महबूब है।
بیٹے ہونے کی نسبت امام نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں سن میں تجھے اس کی وجہ بتاتا ہوں، لِأَنَّ وِلَایَتِي لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَرْضٌ وَوِلَادَتِي مِنْهُ فَضْلٌ، میرا علی کا بیٹا ہونا یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، اور میرا حبدار علی ہونا یہ علی سے محبت رکھنا مجھ پہ فرض ہے۔ میرا مجمع پڑھ کے 80% خاموش ہو گیا ہے، مجھے اگلا فقرہ دینا پڑ گیا جو میں دینا نہیں چاہتا تھا۔ اور بابا جب علی کے بیٹے کا گزارا ولایت علی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو تیرا میرا گزارا علی ولی اللہ کے بغیر کیسے؟ اب ہم آتے حقیقت و مجاز کے بعد کہ رسول اور علی ایمانی اور روحانی اس امت کے باپ ہیں مجازی طور پر، حقیقی طور پر صرف اور صرف ہمارا رسول اولاد علی و بطول کا باپ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہم آتے ہیں جد پر کہ اگر علی جد اللہ ہے، اگر نہیں بلکہ ہے، رسول پاک یہ 14 معصوم میں جناب سیدہ فاطمہ ان میں سے ہر ایک جد اللہ ہے۔ تو جہاں جد اللہ کے معنی کیا؟ جدن کا ایک معنی ہے حقیقی، وہ کیا ہے؟ یہ ہاں، یہ ہاں، یہ شکایت شکل، یہ 4 انگلیاں، یہ ایک تھم یعنی انگوٹھا، یہ کف دست یعنی ہتھیلی، یہ پشت دست، اس میں رگیں، رگوں میں خون، اس کا ہونا کلائی کے ساتھ، کلائی کا ہونا شانے کے ساتھ، شولڈر کے ساتھ، شولڈر کا تعلق پورے وجود کے ساتھ، یہ ہے حقیقی ہاتھ۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے۔ اب اللہ تو جسم رکھتا نہیں، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لہذا کوئی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ جد اللہ سے مراد علی جد اللہ ہے، یعنی اللہ کا یہی ہاتھ ہے۔ اور علی خود کہتے ہیں انا عین اللہ، انا لسان اللہ، انا جد اللہ۔ تو یہاں جد اللہ سے مراد کیا ہے؟ پہلی کتاب کا نام یہ صرف آپ کے لیے نہیں، تمام سننے والوں کے لیے، آپ کے ساتھ ساتھ پہلی کتاب کا نام عربی کی لغت المنجد، دوسری کتاب کا نام عربی لغت لسان العرب، تیسری کتاب کا نام عربی لغت التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چوتھی کتاب کا نام از لغت یعنی لغت کی کتاب مفردات راغب اصفہانی۔ باقی بہت ساری کتابیں، کتابوں کے نام سن کر کچھ لوگ سو جاتے ہیں، میں زیادہ نام نہیں لیتا۔ تو ان کتابوں میں یہ درج ہے کہ شتر کے 8 مجازی معانی ہیں۔ 8 مجاز تو سمجھ گئے ہو نا؟ 8 مجازی معانی ہیں۔ ان 8 معنی میں سے پہلا جو مجازی معنی ہے وہ ہے احسان، یعنی جو محسن احسان کرنے والا جس پر احسان کرتا ہے، یہ محسن
اس کے لیے ہاتھ ہوتا ہے. یہ ہے احسان کرنے والا محسن. اس پہ کر رہا ہے احسان. تو اس کے نزدیک یہ محسن کیا بنے گا؟ اس کا ہاتھ. کل میں نے رسول کی دعا پڑھی تھی. جو کل موجود تھے انہیں یاد ہوگی، جو نہیں تھے وہ آج سن لیں گے. رسول کی حدیث دعا ہے، اللہم لا تجعل لکافر علی یدن. یا اللہ تو میرے سر پر کسی کافر کا ہاتھ نہ رکھنا. یعنی کسی کافر کو میرا محسن نہ بنانا. یہ ہے رسول کی دعا. تو اب ابو طالب کون ہے؟ یہ ہے اہل سنت کی کتاب جس کا نام ہے شرح بیت المنام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14. علامہ ابن ابی حبیب معتزلی کی لکھی ہوئی. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور علی نے ابو طالب علیہ السلام کو کفن میں لپیٹ لیا، رسول کو اطلاع دی کہ میں نے بابا کو کفن میں لپیٹ دیا ہے. رسول آئے، آ کر کیا کیا؟ آپ نے نہ رہنے دی. رسول نے کیا کیا؟ آ کر ابو طالب علیہ السلام پر جھکے، جھک کر چہرے سے پردہ ہٹایا، یعنی کفن کا ٹکڑا ہٹایا، ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا. بوسہ دے کر ابو طالب کی طرف دیکھ کر کہا، یا امی ربیتنی صغیرا وکفنتنی یتیما ونصرتنی کبیرا فجزاک اللہ انی خیرا. اے میرے چچا، اے میرے چچا، ربیتنی صغیرا، میں چھوٹا تھا آپ نے مجھے گودی میں پالا. وکفنتنی یتیما، میں یتیم تھا آپ میرے کفیل بنے، یعنی میرے مالک بنے. ونصرتنی کبیرا، اور جب میں نے بڑے ہو کر تبلیغ دین شروع کی تو آپ میرے ناصر بنے، میرے حافظ بنے، میرے محافظ بنے. فجزاک اللہ انی خیرا، اللہ آپ کو میری طرف سے خیر عطا کرے. تو رسول کا ابو طالب سے کہنا کہ آپ میرے کفیل بنے، میرے ناصر بنے، اس سے پتہ چل گیا کہ ابو طالب محمد جیسے ید اللہ کے لیے کل بھی محمد کا ہاتھ تھا، آج بھی محمد کا. یہ ہے ایک معنی. 6 معنی چھوڑ رہا ہوں جو ٹائم نہیں ہے. آخری 8واں معنی لے رہا ہوں کہ ہاتھ کو مجازن ہاتھ کیوں کہتے ہیں؟ ہوا مظہر قدرت مجریہ، جو دیکھنا پھر جو جس کی پہچان کا، قوت کا، قدرت کا ذریعہ بنے، یعنی جو جس کی قوت کے اظہار کا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، اسے کہتے ہیں اس کا. کوٹ کی چیزیں رہنے والا یہ ہے گلفام. سر سے لے کر پاؤں تک گلفام کی طاقت اور قوت کا جس سے اظہار ہوگا وہ کہلائے گا گلفام کا ہاتھ. اب میری طاقت کا اظہار آنکھوں سے نہیں ہوتا، کانوں سے نہیں ہوتا، پاؤں سے نہیں ہوتا. پتر میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پاؤں سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ اس سے، بدن کے اس جز سے. تو اس کو ہاتھ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ میری قوت کے اظہار کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے.
تو جو جس کی قوت کے ظاہر کرنے کا ذریعہ بنے گا اسے کیا کہیں گے؟ اس ذات کا ہاتھ. اچھا ایک اور مشکل کام ہے، یہ ہاتھ کب تک میری قوت کو ظاہر کرے گا؟ جب تک اس کا تعلق مجھ سے ہوگا، یعنی جب تک یہ جز مجھ سے تعلق رکھتا ہے یہ میری قوت کو ظاہر کرے گا. اور اگر کٹ جائے، نیچے گر جائے، پاؤں سے ٹھوکریں کھائے گا، میری قوت کو ظاہر نہیں کرے گا. معلوم ہوا قوت کو ظاہر کرنے والا ہاتھ وہی ہوتا ہے جس کا تعلق اس ذات کے ساتھ باقی رہتا ہے. یاد والا میں کیا کروں؟ تو اب علی ہے ید اللہ، کیا مانا؟ اللہ کا ہاتھ. یہ ظاہری ہاتھ نہیں بلکہ مانا کیا ہے؟ اس قادر کی قدرت کا، اس کبھی کی قوت کے اظہار کا ذریعہ، یعنی اللہ کی طاقت کے اظہار کا ذریعہ. تب بھی علی تھا، آج بھی. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ یہ تو میرا دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ خیبر کے میدان میں جب علی ابن ابی طالب نے انگلی کے اشارے سے خیبر کا در اڑایا تھا، اب یاد ہے نا 40ویں دن. یہ پیچھے والے نعرہ لگاتے ہیں، سامنے والے کیوں نہیں لگاتے؟ جب 40ویں دن علی نے انگوشت صحابہ سے یعنی انگلی سے خیبر کا فولادی دروازہ اڑا دیا تو صحابہ نے کیا عرض کیا؟ حیران ہو کر کہا، اے سوکھے جو کی ٹکڑے کھانے والے علی، اے پیٹ پر پتھر باندھ کر سونے والے علی، اے عیدوں کے دنوں کے علاوہ سارا سال روزے رکھنے والے علی، اے باغوں میں کھڑے ہو کر مزدوری کرنے والے علی. اس دروازے کو ہم 80 آدمی مل کے بند کرتے تھے، 40 آدمی آنے دو ہم 80 آدمی مل کے کھولتے تھے اور 40 آدمی آرام سے ہم 80 آدمی مل کے کھولتے تھے، 40 آدمی مل کے بند کرتے تھے. اے علی تو نے صرف انگلی کے اشارے سے خیبر کا دروازہ اڑا دیا. یہ رکھو میرے سر پر قرآن، میرے پاس وقت ہوتا میں 5 10 15 20 30 اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دیتا. حضرت علی فرماتے ہیں اے رسول کے صحابیوں سنو، ما قناتو بابا خیبر بقوت جسمانیہ ولکن بقوت ربانیہ. میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے. معلوم ہوا اللہ کی قوت کا مظہر اگر نبی کے ساتھ ساتھ کوئی ہے تو وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی ہے. تو ماننا پڑے گا علی کل بھی ید اللہ تھا، علی آج بھی. نعرے سے مطمئن نہیں ہوں، سیدھی بات ہے. جو علی کو ید اللہ مانتا ہے وہ نعرہ لگائے، باقی چپ کر رہے ہیں. اللہ دونوں ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟ گھنٹہ میں پڑھ گیا ہوں پھر بھی آپ کو کریں گے. اللہ دونوں ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟ رزق مہربانی، رزق تقسیم کرتا ہے. تو پہلے ہاتھ کا نام ہے محمد رسول اللہ، وہ ید اللہ ہے. پہلے ہاتھ کا نام ہے محمد
محمد رسول اللہ، اور دوسرے ہاتھ کا نام ہے علی ولی اللہ. اور اللہ کرتا کیا ان دونوں ہاتھوں سے؟ رزق تقسیم کرتا ہے. مانگو علی سے رزق. یہ میں کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، آپ سے نعرہ لگوانے کے لیے نہیں کہہ رہا. مانگو علی سے رزق. رزق مادی مانگو، رزق روحانی مانگو، رزق اولاد مانگو، رزق صحت مانگو، لیکن ذہن میں سنبھالو کہ رزق مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، تقسیم کرنا علی کا کام ہے. سبحان اللہ. پڑھ کر دودھ پلایا ہوا ہے، اس بچے سے لے کر پلاٹ کے اندر بیٹھنے والوں کے آخری بندے تک اگر ماں نے علی علی کرنا سکھایا ہے تو مل کے نعرہ ہے. کون چاہتا ہے کیا علی مدد رکھو؟ کون؟ اچھا جے محفل میں علی نہ ہو جاوا محفل اساں کے نٿي وڻي. علی جي دشمني وا طبيعت اساں کے نٿي وڻي. مالک جي ټڪر ته ته کتو بھی پڇ لٽڪائيندو. تو علی جو کائي علی کے تو ڀوکي يا عادت اساں کے تجي نٿي. سلامتی ہو. میں سمجھ نہیں سکا لیکن ان کے داد دینے پہ میں بھی داد دے رہا ہوں. ضرور پڑھیے گا. چونکہ ہمارا، میں نے کل بھی کہا، یہ کوٹ ٹیجی کا علاقہ شیعت کا ایک مرکزی علاقہ ہے. یعنی ہم اپنے محلے میں کھیلتے تھے اور جو ذاکر پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ کوٹ ٹیجی کا ذکر بڑے فخر سے کرتے تھے کہ ہم کوٹ ٹیجی سے پڑھ کے آ رہے ہیں. تو وہ نقش میرے صفحہ ذہن کا اب بھی نقش ہے. پھر میں خود بھی آتا رہا، آپ کے والد مرحوم کے زمانے میں بھی آتا رہا. محترم مکرم خدا کی زندگی دراز کرے، انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے تمام ملت تشیع کے محسن ہیں جناب حسین صاحب. ایک مرتبہ میں ان کے فرمان پر بھی حاضر ہوا تھا. تو یہ ایک مرکزی مقام ہے. میری تقریر سننے کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ گلفام صاحب نے نعرہ لگوانے کے لیے یہ مومنین کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ علی سے رزق مانگو، علی دیتا ہے، تو یہ تو انہوں نے آپ کے لیے کہا ہے، کسی معصوم کا حوالہ تو نہیں دیا. آج یہ معصوم کا حوالہ ہے. میں کہاں 2 دن موجود ہوں، آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ زندگی باقی. یہ معصوم کا حوالہ ہے. کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات. یہ کتاب عربی میں ہے، جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا. دوسری کتاب کا نام ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144، جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. تیسری کتاب کا نام ہے توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ، صفحہ نمبر 151، جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. چوتھی کتاب کا نام ہے تفسیر البرہان، جلد نمبر، دیکھو میں نے پہلے کہا صاحبوں کو بہت جتنا سن سکتے ہو سنا، لیکن غیروں تک بات پہنچانے کے لیے کچھ ہمیں بھی سننا پڑے گا. ضرور پڑھیے گا. سلام. اچھا ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور بھی بڑھ دے. سلام. ہماری مجالس کے لیے، ہمارے مومنین کے لیے ذکر محمد و آل محمد بیان کرنے والے یہ ذاکر ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. میں ان کا شروع سے احترام کرتا ہوں کیونکہ علماء کے لیے اگر مجلس سازی کا کوئی میدان مہیا کیا ہے تو وہ ان ذاکرین کی محنت ہے، جس کو انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کر دیا ہے کہ وہ کچھ مشکل باتیں بھی سن سکیں. تو میں نے کتنے حوالے دیے جی؟ 5. اچھا 5واں حوالہ تفسیر البرہان، صفحہ نمبر 294. 6واں حوالہ
تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 650 7واں حوالہ ربانی آیات اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 یہ اتنی بڑی معتبر شیعہ کتب کا حوالہ دینے کے بعد میں آپ کے چوتھے امام کا فرمان آپ کو سنا رہا ایک سائل نے مولا کے دربار میں بیٹھ کر یعنی آپ سامنے بیٹھ کر عرض کیا ہے مولا یہ جو آپ کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ امام کا یہ مقام ہے یہ مقام ہے یہ مقام ہے یہ مقام ہے کیا یہ سچ ہے؟ آج وہ اس زمانے میں بھی شک کرنے والے تھے اور اس زمانے میں بھی ہیں تو کیا یہ سچ ہے؟ یہ دیکھو میرے کوٹی جی کے بیٹو میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہ میرے ہاتھ میں اس صفحے کی فوٹو کاپی ہے جو امام نے جواب دیا ہے میرے میٹرک سے لے کر ماسٹر ڈگری تک رکھنے والے نوجوانوں جس کو چاہیے مجھ سے آ کر اس حوالے کی فوٹو کاپی لے جائے میں کچھ فارم بھرے ڈبے میں اپنے امام معصوم امام کا ارشاد پیش کر رہا ہوں تعالی امام نے فرمایا ان اللہ خلقنا فاحسن خلقنا اللہ نے ہم کو خلق کیا گویا امام بنوا رہے ہیں کہ ہماری جتنی قدرت اور قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اللہ نے ہم کو خلق کیا فاحسن خلقنا جتنا خوبصورت سے خوبصورت اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہم سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی اور کو نہیں بنایا تشریح نہیں کرتا جو وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں فَصَبَّرَنَا فَأَحْسَنَا صُوَرَنَا اللہ نے ہماری تصویریں کتنی اچھی سے اچھی تصویر اللہ نے بنانی تھی وہ ہماری بنا ہمیں بنا کر کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر فرماتے ہیں وَجَعَلَنَا اب یہاں سے توجہ کیجئے گا مجھے تشریح پہ مجبور مت کیجئے گا وَجَعَلَنَا أَعْلَمُ فِي عِبَادِهِ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیں اپنی آنکھ بنایا ہے بھائی جان توجہ فرمائیے نہیں توجہ نہیں کی اللہ نے اپنے بندوں پر ہمیں اپنی آنکھ بنایا ہے کیا مطلب یعنی جس طرح ہر ذرہ کائنات اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے اسی طرح اللہ کی پوری مخلوق ہماری نظر کے سامنے ابھی بھی توجہ نہیں کی محمد و آل محمد دیکھ رہے ہیں کہ کون خوش ہو کے سن رہا ہے فی خلقہ اللہ نے اپنی مخلوق میں ہمیں بولنے والی زبان بنایا ہے یعنی ہماری زبان پر جب بھی آتا ہے اللہ کے الہام یا اللہ کی وحی سے کلمات آتے ہیں جو ہم تم تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وَشَدَحُ الْمَبْسُوطَةَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ ہم اللہ کا وہ کھلا ہوا ہاتھ ہے یہ پوری سوا گھنٹے کی تقریر اسی جملے کے لیے تھی ہم اللہ کا وہ کھلا ہوا ہاتھ ہے جو اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتا ہے یعنی جسے جسے رزق مل رہا ہے رازق وہ ہے دینے والے یہ ہے نہیں صاحب نہیں جس کا ایمان ہے علی قسیم الرزق اور علی قسیم النار والجنہ ہے مل کے نعرہ حیدر
یہ ایسی تقریریں 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی، ان کے لیے پورا کم عین اللہ سے مراد کیا ہے، وجہ اللہ سے مراد کیا ہے، لسان اللہ سے مراد کیا ہے، ید اللہ سے مراد کیا ہے، نفس اللہ سے مراد کیا ہے، ارادت اللہ سے مراد کیا ہے، ایک ایک موضوع پر 5 کم تقریریں ہو جو کہ یہاں نہیں ہو سکتی، جس سے پتہ چلے کہ محمد و آل محمد ہیں کیا، ہم مانتے کیا ہے۔ خیر میرے مولا فرماتے ہیں وَوَجْهَهُ الَّذِي يُعْطَى مِنْهُ، ہم اللہ کا وہ چہرہ ہے جس کے وسیلے سے دیا جاتا ہے، یعنی اللہ سے جب بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ مت مانگو بلکہ ہمیں وسیلہ بنا کے مانگو، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کو مانگنا وسیلے کو چھوڑ دینا یہ شیطان کا کام ہے۔ نہیں میں اعتراض کو دروازہ کھلا رکھنا نہیں چاہتا۔ شیطان نے اللہ سے کب کہا تھا کہ میں تجھے نہیں مانتا، میں تیرا سجدہ نہیں کرتا، اور بابا شیطان تو کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ جتنے سجدے پردی میں آیا اپنے کرا لے، جسے تم نے آدم کو وسیلہ بنایا ہے میں اس کا سجدہ نہیں کرتا۔ معلوم ہوا اللہ کے وسیلے کو نہ ماننے والا کل بھی شیطان تھا اور آج بھی۔ ایمان سے بتاؤ علی کیا سوچیں گے کہ میرے ماننے والے اس انداز میں میرا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہاں بیٹا پھر نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری۔ یہ ڈھیلی ڈھیلی آواز سے علی علی کہنا تو پھر قیامت کے دن بھی علی کی طرف ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھیں گے۔ ہاں اس طرح نعرہ لگاؤ کہ علی کے رجسٹر میں نام لکھا جائے کہ یہ میرے نام کی مالا جپنے والے ہیں، مل کے نعرہ یدل علیہ، ہم اللہ کا وہ تقاضا ہے جو اللہ کو اللہ منوانے کا وسیلہ۔ بس میں ساری تعریف کرتا ہوں، آخر میں مولا فرماتے ہیں لوگوں سنو وَخُزَّانَهُ فِي السَّمَاءِ وَأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے اللہ کے خزانے ہیں ان کے خزانچی ہم ہیں۔ جو کچھ ملتا ہے خزانچی سے ملتا ہے، اس کے خزانوں کے خزانچی ہم محمد آل محمد۔ پھر فرماتے ہیں میرے مولا بنا اسمرت الاشجار وعینت السماء وجرت الانہار وبنا جنگل و قیس السماء وبنا جنگل و عشب الارض۔ اور لوگوں تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو کیا مقام بخشا ہے؟ بنا اسمرت الاشجار، درختوں کو جو پھل ملتا ہے وہ ہمارے وسیلے سے ملتا ہے۔ پھلوں میں جو شیرینی پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے وسیلے سے پیدا ہوتی ہے، نہروں میں جو پانی جاری ہوتا ہے وہ ہمارے وسیلے سے جاری ہوتا ہے، آسمان سے جو بادل برستے ہیں وہ ہمارے وسیلے سے برستے ہیں، اور زمینوں سے جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ ہمارے وسیلے سے ملتا ہے۔ معلوم ہوا پوری کائنات محمد و آل محمد کی خیرات پہ بڑھ رہی تھی، بڑھ رہی ہے اور قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ بس میں آخری بات دے کر دو جملے مسائل کے عرض کر کے ممبر اپنے عزیز ذاکر جو کہ بہترین ذاکرین پنجاب میں سے ایک پڑھنے والے ہیں، میں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ آخری میرے مولا کا یہ فرمان ہے یا ابا حمزہ
لا تنامنا قبل طلوع الشمس. اپنے ابو حمزہ سنانی صحابی سے فرماتے ہیں اے ابو حمزہ کبھی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز صبح پڑھ کر تم نہ سویا تھا. فَإِنِّي أُكْرِهُ. تیرا یہ سونا مجھے پسند نہیں ہے. ابو حمزہ کہتا ہے مولا خیر تو ہے. فرمایا ہاں ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد. اللہ اس وقت میں بندوں کے رزق مقرر کرتا ہے. وَيُجْرِي عَلَىٰ أَيْدِینَا. اور ان رزقوں کو اللہ جاری کرتا ہے ہم 14 کے ہاتھوں سے. تو جسے جسے رزق چاہیے جب تک انہیں وسیلہ نہیں مانو گے یہ ہے رزق علم، رزق مادیت، رزق روحانیت دینے والے. آج کا دن معمولی دن نہیں ہے. آج کے یوم کے متعلق جو آج کا مسائل ہے وہ محترم عزیزم میرے بیٹے ذاکر صاحب پڑھیں گے. آج کے دن میں گھرانہ اہل بیت سے 2 تابوت اٹھے. پہلا تابوت سن 11 28 صفحہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں. دوسرا تابوت سن 50 ہجری 28 صفحہ جس کا ذکر عزیزی بیٹے ذاکر صاحب کریں گے. آج کا دن یوم عاشور سے کم نہیں ہے. یہ مجلس ختم ہو جائے رو کر ماتم کر کے آپ گھروں میں چلے جائیں گے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر دودھ اور چائے پی کر. جب رات چھا جائے گی آپ نرم نرم بستروں پر سو جائیں گے. لیکن آج ساری رات علی و بطول کی اولاد یتیمان امام حسن رو رو کر کہتے رہے بابا ایسا ظلم کسی پردیسی کے تابوت پر بھی نہیں ہوا جو آپ کے تابوت پر ہوا ہے. تو آج ہی کی تاریخ میں جب رسول نے آنکھیں بند کرنا چاہے تو رسول کا سر کہاں علی کے سینے میں یا جبرائیل جنت سے کفن کا ٹکڑا اور کافور کا حصہ لا کر رسول کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے. آپ نے جیسے کافور اور کفن کو دیکھا علی سے فرمایا یا علی ذرا میری کمر کو سہارا دو. علی نے سہارا دیا. رسول نے کفن کا ایک ٹکڑا اور کافور کا ایک حصہ اپنے لیے رکھا. کفن کا دوسرا ٹکڑا اور کافور کا دوسرا حصہ علی کو بطول کو دیا. دیکھ کر کہا میرے بعد بطول زخمی پہلو کا درد لے کر تو آئے گی. سبحان اللہ. کفن کا تیسرا ٹکڑا اور کافور کا تیسرا حصہ علی کو دے کر کہا یا علی پردیس کے عالم میں روزے کی حالت میں تیرے سر کے زخم پر زہر میں بھجی ہوئی تلوار لگے گی. یہ کفن کا ٹکڑا اور کافور کا حصہ تیرے لیے. کفن کا چوتھا ٹکڑا اور کافور کا چوتھا حصہ حسن کو دے کر کہا میرا لال یہ میں تیرے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اداکاروں رونے والوں سیدوں غیر سیدوں کفن بھی ختم ہو گیا کافور بھی ختم ہو گیا. جب کافور اور کفن دونوں ختم ہو گئے زینب نے حسین کو دیکھا.
مرحبا مرحبا مرحبا۔ روتے ہوئے حسین نے ماں کو دیکھا، سیدہ بطول نے تڑپ کر کہا بابا کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ رو کر فرماتے بیٹی خیر تو ہے؟ کہا بابا ہر ایک کو کفن بھی دیا ہے، کافور بھی دیا ہے، لیکن وہ دیکھو میرا حسین رو رہا ہے، اسے نہ کفن دیا ہے نہ کافور دیا ہے۔ رسول رو کر کہتے ہیں میرا حسین بیٹا آ ذرا میرے قریب آ۔ عزادارو جب حسین قریب آئے رسول نے سینے سے لگا کر کبھی گلا چوما، کبھی منہ چوما، کبھی پیشانی چومی، چوم کر کہا میرا لال کفن کا ٹکڑا انہیں دیا جاتا ہے جنہیں کوئی غسل دینے والا ہو۔ میرا بیٹا کفن کا ٹکڑا انہیں دیا جاتا ہے جنہیں کوئی غسل دینے والا ہو، کافور کا حصہ انہیں دیا جاتا ہے جنہیں کوئی کفن پہنانے والا ہو۔ حسین میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ہائے کربلا تیرے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ یہ ہے پہلا سر جو علی کے سینے پر تھا۔ دوسرا سر ایک اور ہے، وہ کہاں ہے؟ کوفہ۔ جب حضرت علی کے زخم تلوار چلی سن 40 ہجری 19 رمضان کی صبح، تلوار کا چلنا تھا، سر شکافتہ، خون جاری ہوا۔ سب سے پہلے امام حسن پڑے، پڑھ کر بابا کا سر سنبھالا، سنبھال کر سینے پر رکھا۔ جب سینے پہ سر رکھا حسین نے دیکھا بابے کا خون نہیں رک رہا۔ زہرا کے لال نے امامہ اتار کر پٹی بنائی، پٹی بنا کر بابا کے زخم پر باندھنی شروع کی۔ جیسے حسین نے پٹی شروع کی علی دیکھ کر رونے لگے۔ حسین کہتے ہیں بابا زخم کا درد رو رہا ہے؟ کہا نہیں ہو میرا حسین بیٹا۔ بابا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرا لال اگر پوچھنا چاہتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے تو پھر سن، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے زخم پر تو پٹی باندھ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ حسین تڑپ کر کہتے ہیں بابا اگر میرا پٹی باندھنا ناگوار گزر رہا ہے، حسن پٹی باندھے، عباس باندھے، حسین کا گزرنا باندھنا ناگوار گزر رہا ہے، حنفیہ باندھے۔ علی طرف کر کہتے ہیں نہیں ہو میرا حسین بیٹا، مجھے ایک زخم لگا ہے، تو رو بھی رہا ہے، پٹھیاں بھی باندھ رہا ہے، لیکن ہائے کربلا جہاں تیرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہوگا، بجائے پٹیاں باندھنے کے کوئی نیزہ مارے گا، کوئی تیر مارے گا۔ یہ ہے دوسرا سر جو حسن کے سر پر تھا۔ ایک اور سر ہے، وہ کون سا ہے؟ غریب زہرا کا سر، جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا۔ وہ کسی کی گودی میں نہیں ہے، کسی کے سینے پر نہیں ہے۔ اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ شمر ملعون نے حسین کا سر اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ جو ہاتھوں پر نہیں، سینے پہ رکھا نہیں۔ برداشت کر لو گے؟ اس نے غریب زہرا کی زلفوں میں اپنا ہاتھ ڈالا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر جب سر لے کر چلا مظلوم کے لب ہلے۔ اب جو اس نے کان رکھا تو حسین آواز دے کر کہہ رہے تھے عباس عباس آ دیکھ زہرا کا لال کیسے لوٹا گیا۔ مولا نے بار بار کہا بھیا عباس اکبر کو نہیں بلایا، قاسم کو نہیں بلایا، آواز دے کر کہا عباس لٹے ہوئے حسین کو دیکھ، یقین
یقیناً دریا کے کنارے سے عباس کا لاشا اٹھا ہوگا، آواز دے کر کہا ہوگا مولا اجازت دے دیتا تو سکینہ یتیم نہ بنتی۔